لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ عصر کے مفہوم اور خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت یہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس میں ایک عجیب حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، زمانے کی قسم کھا کر کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، سوائے وہ لوگ جو یہ چار کام کر لیں تو خسارے سے نکل سکتے ہیں، نقصان سے نکل سکتے ہیں، ورنہ نقصان ہی نقصان۔ یہ جو آیت ہے ان الانسان لفی خسر، اگر یہ دل میں بیٹھ جائے اور اس آیت کا استحضار ہو جائے تو دنیا کی کوئی رنگینی ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چمک دمک ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دنیا کی ہر رنگینی اور ہر چمک دمک میں ہمیں نقصان نظر آئے گا، خسارہ نظر آئے گا۔ اگر یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑا خسارے میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلب و دماغ میں یہ بات مستحضر ہو گئی، ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ انسان خسارے میں ہے اگر یہ چار کام نہیں کرے گا۔ ابھی چار کاموں کی تیاری میں ایسا لگے کہ حقیقت دنیا ان کے سامنے کھل کر آ گئی۔ بھائی، اس وقت یہاں بہت سے جراثیم، بہت سے بیکٹیریا ہیں، یہ خلا میں فضا میں چل رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یہاں خوردبین والا چشمہ لگا کر دیکھے تو بہت سے نظر آئیں گے۔ تو وجود ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر ہم مانتے ہیں کہ ہے، کیونکہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی والوں نے بتایا ہے کہ بے خزاں میں، فضا میں، خلا میں، ہوا میں جراثیم کے انبار ہوتے ہیں، تو سانس کے ذریعے جا بھی رہے ہیں، باہر بھی آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ مگر جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں، لہٰذا جہاں انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فضا آلودہ ہے تو وہ ناک پہ کچھ نہ کچھ لگا لیتے، کہ تو ماسک لگاؤ بھائی، اس لیے کہ یہاں خسارے والے جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں جو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اب انہیں نظر نہیں آتا، مگر چونکہ انہوں نے مطالعہ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے کہ گویا ان کو مستحضر ہوتی یہ بات کہ اس فضا میں
موسم آلودہ ہے تو یہاں یہ بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، یہ جراثیم ہو سکتے ہیں، تو انہیں اس فضا میں خلا میں ایک خسارہ نظر آتا ہے اپنی تحقیق کے اعتبار سے، تو پھر وہ ماسک لگا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا کی ہر چیز میں خسارہ نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے تھیں تو دنیا کی ہر چیز انہیں خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان نظر آتی، اس لیے وہ اس چیز کے پیچھے لگتے ہی نہیں تھے۔ جہاں کوئی اختلاف کی صورت ہوئی اپنا حق چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آگے لے لیں گے۔ اس لیے وہ ایک امن اور چین کا گہوارہ، وہ معاشرہ پورا کا پورا امن اور چین کا گہوارہ بن گیا۔ ان کو دنیا کی پریشانی لگتی ہی نہیں تھی، کہتے تھے عارضی ہے۔ دنیا کی بھوک لگتی ہی نہیں تو کہتے آخرت کی بھوک اصل ہے، اس سے بچنا ہے۔ لہٰذا ایک سری جب آتی تھی تو 7 گھروں میں چلی جاتی تھی۔ ارے بھئی یہ 7 گھر میں کیوں جا رہی ہے؟ ہر ایک بھوکا ہے، ہر گھر والا بھوکا ہے۔ جس گھر میں وہ سری پہنچتی ہے وہ گھر والا اس سری کا محتاج ہے، مگر اس کو اپنی بھوک اس میں خسارہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں دوسرے کی بھوک مٹاؤ، کیونکہ ہماری بھوک تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دوسرے کی بھوک مٹائیں گے تو ہم لافانی بھوک سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا۔ تو آج ہمارے سامنے یہ مفاہیم ہیں ہی نہیں، اس کے تذکرے ہی نہیں ہیں کہ یہ خسارہ ہماری اولادوں کو نظر آنے لگے۔ اب ہم اور ہماری اولادیں اور ہمارا معاشرہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی چمک دمک، دنیا کے عیش و عشرت سے ایسا متاثر ہے کہ بس یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مل گئیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم بہت خوش قسمت شمار ہو جائیں گے، اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو بھئی ہم تو بڑے کم قسمت ہیں، ہم تو بڑے بد قسمت ہیں، بھئی ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ دیکھو فلاں کہاں پہنچ گیا، فلاں کہاں پہنچ گیا، اور بھئی ہم تو اسی میں ہیں کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ سوچ کے بس نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ ہو جاتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کا خسارہ ہی سب کچھ خسارہ ہے، حالانکہ حقیقی خسارہ تو آخرت کا ہے۔ اس خسارے سے بچنے کی تیاری آج کرنی ہے، تو جو اس تیاری میں لگا ہوا ہے وہ خسارے سے بچا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو 2 چادریں ان کے جسم مبارک پر تھیں، ایک نیچے تیبن تھا اور ایک اوپر احرام کی طرح چادر بندھی ہوئی تھی، اور اس میں ایک چمڑے کا پیون لگا ہوا، یعنی ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پھٹی ہوئی چادر پہ کپڑے کا پیون لگائیں۔ تو زمانے میں جو کھالیں ہوتی تھیں اس کی بہت سی چیزیں بنتی تھیں، تو ایک بیکار سے کھال کا ٹکڑا اٹھایا اور انہوں نے کپڑے کا وہ شگاف اس چادر سے بند کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، وہ یہ چادر پہن کے وہاں سے کہیں جا رہے تھے، حضور کے قریب بھی نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے لباس پر پڑی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس سے مبارک آنکھوں سے آنسو بے پڑے، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ مصعب وہ شخص ہے جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، 200 درہم، 200 درہم آج کے حساب سے 80,000 روپے بنتے ہیں، 80,000 روپے۔ ہم اور آپ 80,000 کا جوڑا نہیں پہنتے، ہمارے یہ جو حکمراں ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ 80,000 کا جوڑا پہنتے تھے، اور مدینہ پاک میں جو سب سے پہلے خوشبو آتی تھی اعلیٰ قسم کی، ان کے ابا جی ان کے لیے لاتے تھے کہ مصعب استعمال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے
ان کی تربیت سے وہ 80,000 روپے کے جوڑا خسارہ نظر آیا، اور یہ پیون والی چادر یہ کامیابی نظر آئی، یہ نفع کا سودا ان کو نظر آیا کہ 80,000 کے جوڑے کو چھوڑا اور پیون والی چادر پہنتے ہیں، اور پیون والی چادر میں انہیں نفع نظر آتا ہے اور 80,000 کے جوڑے میں انہیں نقصان نظر آتا ہے، خسارہ نظر آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا اثر تھا کہ دنیا کی رنگینی ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی، دنیا کی رنگینی ان کی نگاہوں سے ایسی نکل گئی، اتر گئی کہ اب اس چیز میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ان الانسان لفی خسر، یہ ایسی ہماری دل و دماغ میں سوار ہو جائے اور بیٹھ جائے کہ دنیا کی ہر چیز میں خسارہ نظر آئے۔ 5,000 کا نوٹ بھی ہاتھ میں ہو تو یہ سمجھے کہ یہ خسارہ ہے۔ اگر یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کمایا گیا ہے تو اس میں کچھ نفع ہوگا، اور اگر یہ شریعت کے احکام کو توڑ کر کمایا گیا ہے تو یہ 5,000 کے نوٹ میں خسارہ ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر 10 روپے کمائے گئے ہیں تو یہ 10 روپے میں نفع ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی مرنے سے پہلے، یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے وہ سرمایہ جو آگے قبر میں کام آئے گا۔ جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے پھر قبر منور ہو جائے گی، پھر قبر روشن ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کی کامیابی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ چیز حاصل نہ ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے، تو بھائی پھر خسارے سے ہم بچ نہیں سکتے، پھر ہم سب دھوکے میں پڑے ہوئے۔ بس ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو سب کچھ ہو گئے۔ بھائی روز بروز جیسے جیسے قبر کے قریب جا رہے ہیں، ویسے ویسے اللہ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں آگے بڑھنا ہے۔ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے بھئی نماز ادا ہو رہی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، اب نماز میں کوالٹی پیدا کرنی ہے، کیفیات پیدا کرنی ہے، صفات پیدا کرنی ہے کہ وہ ویسی نمازیں ہونے لگیں جو اللہ کو پسند آنے لگیں۔ تو اس لیے آگے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ تابعی ہیں، مگر ان کو جب خلافت نہیں ملی تھی تو ان کو لباس اور پوشاک کا بڑا شوق تھا، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے تھے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے گورنر تھے حاکم وقت کی طرف سے، تو تابعی تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صحبت یافتہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ دین عجیب ہے، اس میں ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے، تاکہ ہر آدمی اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق ڈھل سکے اور اس دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ دیکھو تہجد کی نماز ہے، پڑھو تو ثواب ہے، عزیمت ہے، افضل ہے۔ اب بھائی میری آنکھ نہیں کھلتی، میں کمزور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ سویا رہوں، نہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے، یہ رخصت ہے، تو رخصت کی بھی اجازت دی، عزیمت کی بھی اجازت کو بھی بتلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت پر عمل کر کے دکھایا۔ اکثر صحابہ کرام وہ عزیمت پر عمل فرماتے تھے اور کچھ رخصت پر بھی عمل فرماتے تھے، تاکہ دین پوری طرح لوگوں کے سامنے نظر آ جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کہیں دین میں اتنی سختی ہے، بھائی تہجد پڑھنا لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں وہ مشکل سے ادا ہوتی ہیں، اب یہ بھی پڑھو اور یہ بھی پڑھو، بھئی یہ تو بڑا سخت دین ہے۔ تو نہیں، عزیمت بھی بتا دی، رخصت بھی بتا دی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، اور لباس پوشاک بہت اعلیٰ قسم کا پہنتے تھے، رخصت پر عمل فرماتے تھے۔
پھر انہیں خلافت مل گئی. اب جو خلافت ملی تو اب یہ جو عیش و عشرت کی زندگی تھی، جو رخصت والی زندگی تھی، اس کو چھوڑ دیا. ارے بھائی اب تو خلیفہ بن گئے، اب تو سارا بیت المال ہاتھ میں آ گیا، اب تو اور اعلیٰ لباس پہننے چاہیے تھے. پہلے 1 لاکھ کا پہنتے تھے، اب تو 2 لاکھ کا پہنے. پہلے 1 لاکھ کے گھوڑا تھا، اب تو 5 لاکھ کا گھوڑا ہونا چاہیے. نہیں، اب زندگی جو بدلی ہے، اپنی ساری چیزیں بیت المال میں جمع کرا دی. اور جو ان کی بیوی تھی فاطمہ، یہ ان کا شوہر بھی بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی بادشاہ، ان کے بھائی بھی بادشاہ، ان کے چچا بھی بادشاہ. یعنی بادشاہت کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور بادشاہت کے زمانے میں پروان چڑھی ہیں اور عیش و عشرت میں پلی بڑھی ہیں. اب جب خلافت کی ذمہ داری پڑی تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ بھئی اب تو 2 راستے ہیں، میں تو آ گیا ہوں عزیمت پر، تو ہے رخصت پر، اور گاڑی کے پہیوں میں بیلنس ہوگا تو گاڑی چلے گی. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں، یہ میرے لیے مشکل ہے، اور تو میرے جیسی ہو جائے یہ تیرے لیے آسان ہے. وہ کیسے؟ کئی ساری چیزیں بیت المال میں جمع کرو. اور ایک بہت قیمتی ہیرا تھا جو ان کے ابا نے ان کو گفٹ دیا تھا، ہدیے میں دیا تھا شادی کے موقع پر، جو باپ کی یادگار تھا. یہ ان کو بڑا عزیز تھا، باپ کی نشانی تھی. ساری چیزیں جمع کرا دی. تو کہا وہ موتی بھی جمع کرو. تو میرا ابا کی نشانی ہے. کہا نہیں، وہ بھی جمع کرانا پڑے گا. وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دی. وہ ہو گیا. 2.5 سال کا زمانہ ہے تقریباً ان کا خلافت کا دور ہے. ایسا دور ہے کہ آج تک علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو 4 خلیفہ راشد گزرے ہیں، یہ 5ویں خلیفہ راشد. وہ ان جیسا خلیفہ نہ پھر صحابہ کے بعد آیا تھا، نہ ان کے بعد اب تک آیا. 5 خلافت راشدہ کے خلیفہ راشد گزرے، تو یہ متفق علیہ 5ویں خلیفہ راشد بن گئے. 2.5 سال حکومت فرمائی اور نظام کائنات کو بدل کے رکھ دیا. پانی کے گھاٹ پر بکری بھی آ رہی ہے اور بھیڑیا بھی آ رہا ہے. بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہی. بھیڑیوں کو جرت نہیں ہے کہ بکری پہ حملہ کرے، اور بکری کو ڈر نہیں ہے کہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کرے گا، ورنہ بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے اور بھیڑیا بکری کو دیکھ کے جھپٹتا ہے. یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ تبدیلی ایسے آ گئی کہ وہ بدل گئی. نہ فاخرانہ لباس اتار دیا، اپنی ساری زندگی جو عیش و عشرت کی تھی اسے چھوڑ دیا. اس چیز میں انہیں نقصان نظر آنے لگا، خسارہ نظر آنے لگا، اور یہ سادہ زندگی میں انہیں نفع نظر آنے لگا. حالانکہ بڑی تنگی کی زندگی تھی، بڑی اسرت کی زندگی تھی، بڑی مشقت کی زندگی تھی. ایک عید تو ایسی بھی آئی کہ بچوں نے پرانے کپڑے پہنے، یہ دور بھی آ گیا. مگر وہ بھی برداشت کر گئے، وہ خسارہ برداشت کر گئے، ظاہری نقصان برداشت کر گئے. مگر وہ ظاہری نقصان، ظاہری خسارہ حقیقت میں نفع تھا کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، 1200 سال ان کی خلافت کو ہو چکے. آج ان کے تذکرے جمعے کے دن میں زندہ ہیں، اور ہر نیک مجلس میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں. اتنا بڑا کما کے چلے گا، اور جب تک دنیا رہے گی ان کے تذکرے رہیں گے، اور ان کو خلیفہ راشد کے نام سے یاد کیا جائے گا. اگر وہ اسی رخصت پر عمل فرماتے جب گورنر کے زمانے میں تھے، تو ان کے دور کے بعد بھی کتنے بادشاہ گزرے. تاریخ کے اوراق میں تذکرے ملتے ہیں، برسر منبر ان کے تذکرے نہیں، مجالس صلحہ میں ان کے تذکرے نہیں. دور بنو امیہ کا بھی گزرا ہے، دور بنو عباس کا بھی گزرا ہے، دور جو ہے یہ دوسرے خلفاء کے بھی گزرے ہیں، مگر کوئی تذکرے نہیں، ان کے تذکرے. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اگر یہ آیت دل و دماغ پر بیٹھ جائے، دل میں راسخ ہو جائے، تو پھر دنیا کی ہر چیز میں خسارہ نظر آئے. لہٰذا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو
ان کی بیوی کا بھائی وہ حاکم وقت بن گیا. اس نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن اگر کہو تو بیت المال سے وہ ابا کی نشانی دے دوں تمہیں. تو اب بہن کو بھی وہ چشمہ مل گیا جو شوہر کے پاس تھا. وہ حقیقی آنکھ ان کی بھی کھل چکی تھی. وہ کہا کہ اب اس ہیرے میں مجھے نفع نظر نہیں آتا. اس کی چمک دمک اب میری نگاہوں میں ماند پڑ چکی ہے. اب وہ جو اس کی کشش تھی جو مجھے کھینچتی تھی وہ کشش نکل چکی ہے. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے ان کی دنیا زندگی میں نہیں لیا تو اب لے کے کیا کروں. رکھو اسے بیت المال. پھر لیا نہیں. تو جب ایسے لوگوں کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو پھر ان کی زندگی بھی پلٹتی. حضرت دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار گھرانے کے لوگ آدمیوں میں سے تھے. بڑا مالدار گھرانہ تھا ان کا. اب خاندان کے رئیس خاندان کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی. اب رئیس زادی گھر میں آ رہی ہے. اب پہلی رات ہے تو چونکہ ان کے سامنے ان الانسان لفی خسر کھلا ہوا تھا. ہمارے اسلاف احد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو میچ کرتے تو میچنگ نظر آتی. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے. خود بھی رئیس زادے تھے اور سادہ زندگی گزارتے. پہلی رات ہے تو بیوی پورے زیوروں سے لدی پھندی آئی. رئیس زادی تھی, رئیس کی بیٹی تھی, تو کیا کچھ نہ ہوگا سونا. تو رات کو پہلی رات ہے تو فرماتے ہیں دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا ہے اور ہمیں زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اب گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. اب دونوں کا توازن برابر ہو تو گاڑی صحیح چلے گی. ایک پہیہ چھوٹا ہو ایک پہیہ بڑا ہو تو گاڑی ڈس بیلنس ہوگی, گر جائے گی. اور پھر دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم اتنی مالدار ہو, اتنی رئیس زادی ہو, تو میں بھی رئیس زادہ بن جاؤں, میں بھی اتنا ہی مالدار بن جاؤں. یہ تو ممکن نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ کب میں محنتیں کروں گا, کتنی محنت کروں گا, پھر کہیں جا کے اس گریڈ تک پہنچوں گا جس گریڈ پر تم ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم میری طرح ہو جاؤ. یہ بالکل آسان ہے. کیسے ہو جاؤں؟ کہ اس وقت جہاد چل رہا ہے, غدر کا زمانہ ہے, مسلمانوں کی جو ہے خلافت کو مسئلہ درپیش ہے, لہٰذا تم چندے میں سارا زیور چندے میں دے دو تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا اور فائدہ ہوگا, کیونکہ کفر سے جنگ ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھو. سارا زیور پوٹلی میں باندھ کے دے دیا. اور یہ جو صبح ہوتی ہے تو پوٹلی وہ غدر کے جنگ میں جو خلافت عثمانیہ کی حمایت میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اس میں دے دیا, سارا زیور دے دیا. اب اس زمانے میں گھرانوں میں اگر ناک میں لونگ نہ ہو, بالوں میں کانوں میں بالیاں نہ ہوں, ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہوں تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بیوہ ہے, بیوہ سمجھا جاتا تھا اس کو, بے شوہر کی ہے, اب اس کا شوہر تو مر گیا. لہٰذا اب یہ 2-4 دن کے بعد جاتی ہے ماں کے پاس تو ماں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا, تو ساری خالی ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے. کہا بھائی انہوں نے یوں کہا تو میں نے یوں کر لیا. کہا کوئی حرج نہیں, ہم تجھے اور بنوا دیتے ہیں. دوبارہ بنا کے دے دیا. رئیس لوگ تھے, ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. دوبارہ وہی کڑے پہن کر اور بھائی ہار پہن کر یہ پہنچی شوہر کے پاس. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بھائی وہی وہ پرانی تقریر. وہ تقریر میں اتنا اثر تھا کہ وہ کہنے لگی جیسے آپ مناسب سمجھیں, وہ بھی دے دیا. اب تیسری دفعہ جب یہ ماں کے گھر گئی تو ماں نے کہا ارے پھر دے دیا. ماں نے کہا اب ہم پھر بنا دیتے ہیں. کہا اب ضرورت نہیں. اب وہ صحبت اثر کر گئی. اب وہ خسارہ اور چشمہ ان کی آنکھوں پر بھی آ گیا. اب ان چیزوں میں نقصان ہی نقصان نظر آتا تھا. اس دنیا کی چمک دیکھنے کی بات نہیں. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دنیا کی سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات.
وہ یہ بات ایسی دل میں بیٹھ گئی کہ بھائی اب تو ان کی ضرورت ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اب بنا دیتے ہیں تمہیں، کوئی حرج نہیں. کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. جب حقیقی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ سونے چاندی اور ہر چیز میں خسارہ نظر آتا ہے، نقصان نظر آتا ہے. ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں وہ خبروں پر ایسا یقین آ جائے جیسے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ یقین آ جائے. بھئی ہم دیکھتے ہیں ایک چاند کی روشنی، ایک سورج کی روشنی، روشنی چاند میں بھی ہے، روشنی سورج میں بھی ہے، مگر ہماری آنکھ امتیاز کر کے بتا دیتی ہے کہ کون سی روشنی میں ملاحت ہے اور کون سی روشنی میں چکا چوند ہے جو اس کو آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اب سورج کی روشنی آنکھوں کو نقصان دیتی ہے کہ اس کی شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں اندھیرا آنکھوں میں آ جاتا ہے. اور چاند کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو. تو یہ آنکھ جیسے ہمیں بتا دیتی ہے کہ کون سی روشنی وہ ملاحت والی ہے اور کون سی روشنی میں زیادہ چمک ہے جو آنکھوں کو نقصان دیتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر پر یقین ہو کہ یہ چیز نقصان والی ہے اور یہ نفع والی ہے. اس عمل میں یہ فائدہ ہے، اس عمل میں یہ نقصان ہے. آنکھوں کا غلط استعمال ہمیں نقصان پہنچائے گا اور آنکھوں کا صحیح استعمال ہمیں نفع دے گا. اگر ہماری آنکھیں قرآن پاک کو روز دیکھیں گی تو آنکھوں میں نور آئے گا، جو یہ نور قبر میں چمکے گا. اور آنکھیں غلط دیکھیں گی، غلط جگہ پہ پڑیں گی تو اندھیرا اور ظلمت آئے گی اور پھر قبر میں روشنی نہیں ہوگی. تو آج ہم قبر کی روشنی کی چارجنگ قرآن مجید کو دیکھ کر لیں. روزانہ گھر کا ہر فرد قرآن پاک کو دیکھے. پڑھ نہیں سکتا تو دیکھ تو سکتا ہے، دیکھ کر انگلی تو رکھ سکتا ہے. آدھے گھنٹے قرآن کو دیکھیں. میرے رب کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اتنا تو کر سکتا ہے. تو گھر کا ہر فرد اگر ایسے کرنے لگ جائے اور روزانہ قرآن پاک کو دیکھے تو یہ چارج ہوگی، بجلی یعنی اس کے اندر چمک چارج ہوگی. جیسے ہی قبر میں جائے گا یہ روشنی ہونے لگے گی، قبر منور ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس نے قرآن کو دیکھا ہے. اور بھائی آج سے پہلے کہ لوگوں میں جو سچاوٹ تھی، جو خلوص تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن دیکھتے تھے. ہر گھر میں صبح قرآن ہوتا تھا. بچے بچیاں سب قرآن کو دیکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے. اس کی یہ تاثیر تھی کہ دلوں میں اللہ کا خوف آیا تھا، اللہ کا ڈر آیا تھا، آخرت کی پیشی تھی، خلوص تھا، محبت تھی، نفاق نہیں تھا، مفاد نہیں تھا. جب سے ہم نے اس کو بند کر کے سجاوٹ میں رکھ دیا، آج بچی کو جہیز میں قرآن تو دیا جاتا ہے، بہت خوبصورت دیا جاتا ہے، اور اتنا بھاری ہوتا ہے کہ بچی اٹھا بھی نہیں سکتی، اتنا وزنی ہوتا ہے. تو پڑھے گی کیسے؟ مگر خوبصورت اتنا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ، کاغذ بھی اعلیٰ اور جلد بندی بھی اعلیٰ اور سرورق بھی اعلیٰ. پھر اس کو جو جزدان دیا جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ، مخمل کا، ریشم کا، اور ساری چیزیں بڑھیا سے بڑھیا، مگر وہ صرف سجاوٹ کے لیے سب رکھا ہوا. اب پھر یہ بچی گھر میں آتی ہے تو مفاد لاتی ہے، کیونکہ قرآن کو روز کھول کے تو دیکھنا ہوتا نہیں. پھر لڑائی، پھر جھگڑے، پھر فساد، پھر بگاڑ. اور پہلے جو بچیاں قرآن لاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، یہ تو میرے اما کے گھر سے ملا ہے، روز قرآن پڑھتی تھی، روز قرآن پڑھتی تھی. تو اس کی تاثیر تھی کہ مفاد نہیں تھا، خلوص تھا کہ بھئی اب یہ گھر میرا ہے، میرا گھر ہے تو مجھے اس کو سنوارنا ہے، یہ میری جنت ہے، مجھے اس کو سنوارنا ہے. بھلے یہاں کیسے کانٹے مجھے ملیں، کیسی تکلیفیں ملیں، یہ میرا گھر ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآن سے کو دیکھا جاتا تھا، قرآن کا نور اندر آتا تھا، تو پھر دنیا کی بے ثباتی آنکھوں میں، دل میں راسخ ہوتی تھی. آج ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. پڑھنا تو بات کی بات، دیکھنا بھی چھوڑ دیا. جب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو بھائی بجلی آ رہی ہے، اس میں ہم پلک ڈالیں گے تو ہمارا موبائل چارج ہوگا نا. اگر ہم اپنا موبائل اس میں چارجنگ کے لیے ڈالیں گے نہیں تو موبائل میں چارجنگ ہوگی کیسے؟ کیونکہ موبائل میں تو چارج ختم ہو گیا، اب وہ چلتا ہی نہیں، تو کیسے چلے گا؟ بجلی آ رہی ہے، اس میں لگاؤ پن، اس کی پن لگاؤ، چارج ہو جائے گا.
تو ہمارے پاس یہ آنکھوں کو چارج کرنے اور دل کی بیٹری کو چارج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ذریعہ دیا ہے، ہم اس ذریعے سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ بھائی یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، صحابہ کرام اس کتاب کو دیکھ کر، اس کتاب کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے عمل بھی چھوڑا، پڑھنا بھی چھوڑا، دیکھنا بھی چھوڑا۔ آج امت اس پستی پر آ گئی کہ قرآن کو دیکھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ کتنا دور چلے گی؟ تو پہلی سیڑھی پر آ جائیں، دیکھنے پر تو آ جائیں۔ آج دیکھیں گے، کل پڑھیں گے، کل عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ وہی دور آئے گا جو صحابہ کا دور تھا۔ تو اس لیے بھائی اس کے قریب آنا ہے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو روزانہ پڑھنا ہے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہیں روزانہ دیکھنا ہے۔ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری بنا دی جائے کہ وہ قرآن پاک کو روزانہ کھولے، روزانہ پڑھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کی کوشش کرے۔ پھر انشاءاللہ جو خسارے والی چیزیں ان کا خسارہ آنکھوں سے نظر آنے لگے گا۔ آنکھیں بتا دیں گی کہ اس میں نقصان ہے، اس سے رک جاؤ۔ آنکھیں بتا دیں گی اس میں نفع ہے، اس کو حاصل کر لو۔ دل کہے گا کہ ہاں اس کو اختیار کرو، دل ہمت پیدا کرے گا کہ یہ چیز عمل کی ہے، اس پر عمل کر لو، یہ چیز چھوڑنے کی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دل سمر جائے گا، سدھر جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہی بات بتائی گئی کہ دیکھو والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، حقیقی بات ہے کہ انسان بڑے خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اور ایمان کو ہم نے بس یہی سرسری سمجھ لیا کہ ایمان ایمان ایمان۔ بھائی ایمان کے ایک الفاظ ہیں، ایک حقیقت ہے۔ وہ حقیقت ایک دن میں نہیں ملتی، برسوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی نصیحت اور خیر خواہی کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور نصیحت کرتے رہے۔ تو ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم اجعلنا لک ذکارا، لک شکارا، لک رہابا، لک مطواعا، لک مطیعا، الیک مخبتا، الیک اواہا منیبا۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل۔ اللہم انا نسألک العافیہ، ونسألک دوام العافیہ، ونسألک تمام العافیہ، ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا، واجعلہ الوارث منا، واجعل ثأرنا علی من ظلمنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک عن من سواک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا اللہ، رائے گڑھ میں اجتماع چل رہا ہے، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اقوام عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا لیجیے۔ اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیجیے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا لیجیے۔ اے اللہ لاکھوں فرزندان توحید اے اللہ ایک میدان میں جمع ہیں، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے جمع ہیں، اور اس نسبت سے جمع ہیں کہ حضور کا یہ دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اے اللہ آپ ان کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرما لیجیے،
اور ہدایت کی ہواؤں کا ذریعہ بنا لیجئے۔ سارے دین کے تقاضے اللہ اس اجتماع سے پورے کرا لیجئے، اور اللہ سب کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھیے، اور اللہ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔